وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید حماد علی زیدی آپ کو اپنے اس پروگرام فقی مسائل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم ہر ہفتے کی شب ہر اتوار کی شب ہفتے کے دن آپ حضرات کی خدمت میں فقی مسائل کے عنوان سے اس پروگرام کو لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور اس پروگرام کا مقصد اور ہدف مومنین سے جڑنا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ مومنین کے تمام تر سوالات جو ہمیں موصول ہوتے ہیں ان کے جوابات ان تک پہنچانا ہے۔ تو یقیناً یہ پروگرام رات 8 سے 9 بجے کے درمیان ہادی ٹی وی پر لائیو نشر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ریپیٹ ٹیلی کاسٹ پر بھی دکھایا جاتا ہے کہ جو آپ اپنے ٹی وی اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے سے بھی آپ حضرات ہادی ٹی وی کے دیگر پروگرام سمیت فقی مسائل کے پروگرام سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں کہ جو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر موجود ہیں۔ ناظرین کرام، فقی مسائل کے سلسلے میں نجف اشرف سے بھی پروگرام لائیو آتا ہے، اور کراچی اسٹوڈیو سے بھی اور ہمارے ساتھ جڑتے ہیں اسلام آباد سے ایک معروف عالم دین۔ یقیناً اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت مہیا کرتے ہیں۔ ہم تہ دل سے آپ کے ممنون و مشکور ہیں کہ آپ یہاں تشریف لاتے ہیں اور مومنین کی خدمت کے لیے اپنا وقت یہاں پر خاص کرتے ہیں۔ اول دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم تمام تر علماء حقہ بالخصوص تمام تر مراجعین عظام کو صحت مند زندگی عنایت فرمائے، اور ساتھ ساتھ آپ تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آئیے اپنے مہمان خصوصی کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب زیدی صاحب۔ کیسے مزاج ہیں آغا صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ آقا، آپ کی دعائیں، ٹھیک مولا آپ ہے، کو آپ خوش؟ سلامت رکھیں۔ آقا صاحب میں چاہوں گا کہ آپ ابتدائی کلمات کے ذریعے سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، میں نے گزشتہ پروگرام میں ایک اہم مسئلے کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ پتہ چلا کہ وہ کوئی نیٹ میں کوئی خرابی کی وجہ سے وہ مسئلہ صحیح بیان نہیں ہو سکا، اور میں آج اس کا خلاصہ دہرائے دیتا ہوں۔ اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ ہماری بہت ساری جو خواتین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جب کسی کے ہاں کوئی ڈیلیوری کا کیس ہو تو وہ 40 دن تک جو ہے وہ عبادات کو ترک کرتی ہیں۔ 40 دن کے بعد غسل کر کے اور پھر جو ہے نا وہ نماز پڑھتی ہیں، جبکہ صورتحال جو ہے وہ ایسی نہیں ہے۔ یہ جو ڈیلیوری کے موقع پر بچے کی ولادت سے پہلے یا بعد میں خون دیکھتی ہے خاتون، اس کو خون نفاس کہا جاتا ہے۔ جو خون نفاس ہے وہ زیادہ سے زیادہ خون حیض کی طرح 10 دن کا ہوتا ہے، اور 11ویں دن جو ہے وہ پھر خون نفاس نہیں ہوگا، وہ مثلا استحاضہ ہوگا، یا قلیلہ یا متوسطہ یا کثیرہ۔ اور جو خون حیض ہے وہ کم از کم 3 دن کا ہوتا ہے۔ 3 دن سے کم اگر وہ خون دیکھے تو اس پر حیض والے احکام لاگو نہیں ہوتے، جبکہ جو نفاس کا خون ہے اس کی کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے۔ 1 دن بھی ہو سکتا ہے، 2 دن بھی ہو سکتے ہیں، چند گھنٹے بھی، یعنی ہو سکتا ہے صرف ایک ہی نماز جو ہے خاتون کو ترک کرنا پڑے۔ اب وہ عملی طور پر جو ہے وہ یعنی کتنی خواتین کو کتنے دن آتا ہے ہم اس کی بات نہیں کرتے۔ یہ لوگوں کی یعنی خواتین کی طبیعتیں، ان کے مزاج مختلف ہوتے ہیں۔ فرض کیجئے ایک خاتون جو ہے وہ اس کے ہاں ولادت ہوتی ہے مثلا صبح کی نماز کے بعد، اور پھر وہ اس کے ہاں جو ہے نا وہ خون دیکھتی ہے، اور ظہر کی نماز تک وہ پاک ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاتون جو ہے نا وہ غسل کرے گی اور پھر ظہر کی نماز پڑھے گی۔ بالفرض اگر ایک خاتون کے ہاں ولادت ہوتی ہے اور کوئی خون نہیں دیکھتی، اب یہ فرض کتنا ممکن ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم ایک کلیہ بیان کرنا چاہیں، فارمولہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک بچے کا پیدا ہونا وہ اس بات کا باعث یا سبب نہیں بنتا کہ خاتون غسل کرے۔
غسل واجب ہوتا ہے خون نکلنے کے نتیجے میں، یا ولادت سے پہلے یا ولادت کے بعد. اب وہ ایک دن کے بعد بند ہو جائے، دوسرے دن کے بعد بند ہو جائے، یعنی جو ہے نا وہ کچھ دیر تک رہے اور اس کے بعد بند ہو جائے، یعنی جیسے ہی یہ بند ہو تو غسل کر کے خاتون نماز پڑھ سکتی ہے. رمضان المبارک ہو تو وہ روزہ بھی رکھے گی. اور اگر بالفرض بالکل خود نہیں دیکھتی تو اس کے ذمہ کوئی غسل نہیں ہے. البتہ اہل سنت فقہا کے نزدیک بذات خود ولادت بچے کا پیدا ہونا وہ غسل کا باعث بنتا ہے. فقہ جعفری میں ایسا نہیں ہے. تو یہ یعنی بہت بڑی یعنی غلطی ہے کہ خاتون جو ہے وہ یہ کچھ لوگوں کے رابطے سے میں یہ اندازہ میں نے لگایا ہے کہ یہ بعض کے نزدیک یہ کنفرم ہے کہ 40 دن تک جو ہے ڈیلیوری کے 40 دن تک جو ہے نا وہ نفاس ہے اور نماز ترک ہونی چاہیے، جبکہ صورتحال ایسی نہیں ہے، بلکہ اس کے کم سے کم مدت مقرر نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ وہ خون حیض کی طرح 10 دن خون نفاس ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. جی آغا صاحب بہت شکریہ. ہمارے پاس آج اول سوال نماز کے حوالے سے موجود ہے، اور بعد السلام انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ آغا صاحب میں عمرے پر گئی تھی، اور عمرے پر جانے کے بعد تو وہ ڈیوریشن جو تھا ہمارا اس وہاں پر رہنے کا مکہ میں وہ 9 دن کا تھا، یعنی 9 دن کا ہمارا اسٹے تھا. اور اس دوران تو نماز قصر ہوتی ہے کہ 10 دن سے زیادہ اگر رکنا نہ ہو تو نماز قصر ہو جاتی ہے، لیکن 9 دن کا کہا گیا تھا، لیکن ہم وہاں پر 13 دن تک قیام پذیر رہے، یعنی 10 دن سے زیادہ. اور تمام تر نمازیں جو وہاں ادا کیں وہ قصر کی نیت سے ادا کیں اور مختصر کر کے ادا کیں. تو اب جب کہ ہم اس 9 دن سے زیادہ رکے ہیں، 10 دن سے زیادہ رکے ہیں، تو جو قصر نمازیں میں نے ادا کی ہیں کیا وہ ادا شمار ہوں گی یا وہ دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی؟ اور اب تو میں گھر آ گئی ہوں، اب دوبارہ نماز پڑھنا اگر وہ ضائع ہو گئیں تو وہ ثواب تو نہیں حاصل ہو سکتا. تو اس مسئلے کی وضاحت فرما دیجیے گا. دیکھیں جی، میں ایک اصولی بات کرتا ہوں. یہ مسئلہ کئی دفعہ بیان کیا جا چکا ہے کہ دنیا میں 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ایک مسافر دوسرے ملک سے جاتا ہے اور وہاں وہ 10 دن نہ بھی رہے، 9 دن رہے، 8 دن رہے، تو اس جگہ اس کو اختیار ہے، چاہے تو نماز پوری پڑھے چاہے قصر پڑھے. ایک مکہ معظمہ ہے، ایک مدینہ منورہ ہے، ایک کوفہ ہے، اور ایک امام حسین کے زری کے نیچے جس کو حائر کہا جاتا ہے. ان مقامات پر اگر کنفرم آپ کو یقین ہے کہ آج کے بعد میں نے 10 دن رہنا ہے تو لازمی طور پر آپ نماز پوری پڑھیں گے. اور اگر یقین نہ ہو تو پھر ان 4 مقامات پر آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو نماز پوری پڑھیں اور چاہے تو نماز جو ہے نا وہ قصر پڑھیں. اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ مثلا ظہر پوری پڑھیں، عصر قصر پڑھیں، یا اس کا الٹ پڑھیں. ظاہر ہے اور مغرب تو 3 رکعت ہی آپ نے پڑھنی ہے گھر بھی اور سفر کی بھی حالت میں بھی. تو یہ مد نظر رہے آپ کا مسئلہ. تو 9 دن کا پروگرام تھا اور آپ کا جو ہے نا وہ 10 دن رہنے کا یقین نہ ہو، اور آج کل میں جو ہے نا وہ 10 دن سے زیادہ گزر جائیں، تو یہ آج کل میں غیر یقینی صورتحال میں یعنی 30 دن تک آپ کو قصر پڑھنے کی جو ہے نا کا حکم ہے. 30 دن گزر جانے کے بعد لازمی طور پر آپ نے نماز کو پوری پڑھنا ہے. تو یہ جو یعنی ظاہر ہے آپ کی ذمہ داری قصر بنتی تھی، تو لیکن مکہ معظمہ میں ہونے کی وجہ سے آپ نماز پوری بھی پڑھ سکتے ہیں. تو 2 چیزیں جو ہے نا یہ میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ اگر کسی جگہ 10 دن رہنے کا آپ کو یقین ہے کہ آج کے بعد میں نے 10 دن رہنا ہے تو نماز آپ جو ہے نا وہ پوری پڑھیں گے. اور اگر یہ یقین نہ ہو اور اس طرح آج کل میں 10 دن یا 10 دن سے زیادہ آپ کو رہنا پڑے تو 30 دن تک اس غیر یقینی صورتحال میں آپ کو جو ہے نا وہ نماز قصر پڑھیں گے. باقی جس کی شرعی ذمہ داری قصر ہے ادھر مکہ اور مدینہ دونوں مقدس شہروں میں آپ کو
اختیار دیا جاتا ہے، چاہیں تو آپ نماز پوری پڑھیں یا قصر پڑھیں، وہ چاہے جدید مکہ اور مدینہ ہو یا قدیم مکہ اور مدینہ ہو۔ البتہ بعض فقہا گزرے ہیں، آیت اللہ خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے تھے کہ صرف مکہ قدیم اور مکہ مدینہ قدیم میں آپ کو یہ اختیار ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسجد الحرام اور مسجد النبی میں آپ کو یہ اختیار حاصل ہے، لیکن موجودہ مراجع خصوصاً رہبر معظم آیت اللہ سیستانی حفظہم اللہ، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ قدیم مکہ اور جدید مکہ، توسیع سے پہلے کا مکہ اور اسی طرح مدینہ، دونوں جگہ آپ نماز قصر بھی پڑھ سکتے ہیں، تمام بھی پڑھ سکتے ہیں اگر 10 دن رہنے کا ارادہ نہ ہو۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس عمرے سے ہی ریلیٹڈ اگلا سوال موجود ہے، اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب کیا غیر شادی شدہ لڑکا یا لڑکی اس پر بھی عمرے کے بعد واجب ہے کہ وہ طواف النساء کرے یا صرف شادی شدہ پر ہی واجب ہوتا ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ طواف النساء اگر چھوٹا بچہ ہے نا جی، چھوٹا نابالغ بچہ، اس کو کرایا جاتا ہے، 3-4 سال کے بچے کو بھی جو ہے نا وہ کرایا جاتا ہے، احرام کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور جو ہے نا وہ سارے اعمال اس کو کروائے جاتے ہیں۔ وہ بھی جو ہے نا اس کی طرف سے بھی طواف النساء اگر نہ کریں، نہ کرایا جائے تو بعد میں وہ شادی نہیں کر سکتا۔ حتیٰ ایک آدمی اگر وہ بالکل کوئی خاتون ہے یا مرد ہے، بوڑھے ہیں اور آئندہ شادی کا کوئی پروگرام اور ارادہ نہیں ہے، ان پر بھی جو ہے نا وہ طواف النساء واجب ہے۔ ایک آدمی کے ذمہ طواف النساء واجب تھا جو فوت ہو گیا ہے، تو اس کی طرف سے بھی طواف النساء کرنے کا حکم ہے۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اگلا سوال بعد السلام ہمارے پاس موجود ہے، اور انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب زوال شرعی اور زوال عرفی میں کیا فرق ہے، اور یہ کب شروع ہوتے ہیں؟ نماز جمعہ کے لیے کس زوال سے آگے 40 منٹ تک خطبوں کے بعد نماز جمعہ کی جماعت کھڑی ہو جانی چاہیے؟ آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق جواب عنایت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، یہ مسئلہ میں نے کل کے جمعہ کے خطبے میں اور اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا، شاید اسی کے تناظر میں کوئی برادر پوچھ رہے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ وہ زوال شرعی اور زوال عرفی کی بھی یہی سے وضاحت ہو جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو زوال حقیقی ہے، زوال حقیقی مثلا آج کا جو زوال حقیقی ہے ہماری اسلام آباد میں مثلا 11:52 ہے، تو جو زوال کا وقت ہے، زوال سے لے کر 40 منٹ کے اندر اندر اگر دونوں خطبے ختم ہوں اور جمعہ شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنفرم جمعہ اپنے وقت میں پڑھا گیا ہے، جو کہ واجب تخیری کا ایک فرد ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ظہر بالکل نہ پڑھیں، کیونکہ جمعہ کے دن آپ کو اختیار دیا گیا ہے یا جمعہ پڑھیں یا ظہر پڑھیں۔ اگر 40 منٹ کے اندر اندر دونوں خطبے ختم ہو جاتے ہیں اور جمعہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ آپ کا جمعہ پر وقت جو ہے نا وہ انجام پایا ہے، ظہر آپ بے شک نہ پڑھیں۔ اور اگر یہ آپ کے دونوں خطبے جو ہے وہ 1.25 گھنٹے تک جاتے ہیں، 1.25 گھنٹہ جو کے بعد جو ہے نا وہ آپ نماز وہ شروع کر دیتے ہیں جمعہ، تو یہاں وہ فرماتے ہیں کہ جمعہ بھی آپ نے پڑھا ہے اور احتیاط واجب کے طور پر ظہر بھی پڑھیں، احتیاط واجب کے طور پر ظہر بھی پڑھیں۔ البتہ میں یہاں بریکٹ میں ایک عرض کر دوں کہ جب جمعہ احتیاط واجب ہو تو پھر جو احتیاط واجب ہے وہ نماز وہ باجماعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، لوگ فرادہ پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ بہرحال وہ بعض مراجع جو ہے نا وہ اس سے زیادہ وقت کے قائل ہیں، لہٰذا جو ہے نا وہ فرادہ ہی پڑھتے ہیں تاکہ پھر وہ تقسیم جو ہے نا وہ نہ ہو۔ تو 1.25 گھنٹے سے زیادہ لگ جائے دونوں خطبوں میں تو پھر جو ہے وہ ظہر ہی متعین ہے، یعنی پھر جمعہ کا ٹائم وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس طلاق کے حوالے سے ہے، اور انہوں نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب طلاق کے بعد دوران عدت اگر شوہر دوبارہ رجوع کر لے اور رجوع کرنے کے تھوڑے ہی عرصے میں یعنی کچھ ہی ہفتوں کے بعد دوبارہ سے طلاق دے دے تو کیا یہ دوسری طلاق شمار ہوگی یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔
دیکھیں جی بلکہ دوسری طلاق عدت کے دوران رجوع کر کے پھر طلاق دینا جی، وہ جب رجوع کر لیا ہے تو اس کی بیوی بن گئی ہے، اب وہ اس کو طلاق دے دے، اور طلاق جب ہوگی تو وہ اس کی دوسری طلاق شمار ہوگی، ظاہر ہے پہلے اس کو طلاق دے دی ہے طلاق رجعی، اور عدت کی مدت گزرنے سے پہلے اگر رجوع کر لیا ہے تو یہ گویا اس کی دوبارہ بیوی بن گئی۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کو طلاق دیتا ہے تو یہ اس کی دوسری ہوگی۔ بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک ہی دن میں بلکہ ایک نشست میں جو ہے نا وہ 3 طلاقیں دی جا سکتی ہیں۔ مثلا وہ ایک آدمی جو بیوی کو طلاق دیتا ہے اور اس کے جو ہے نا وہ چند منٹ کے بعد جو ہے نا وہ رجوع کر لیتا ہے، اچھا پھر طلاق دیتا ہے اسی نشست میں اور اس کے چند منٹ کے بعد دوبارہ رجوع کر لیتا ہے، اسی طرح یعنی ایک ہی نشست میں بھی جو ہے نا وہ 3 طلاقیں جو ہے دی جا سکتی ہے، جس کے بعد پھر رجوع کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، وہ پھر بائن کہلاتی ہے۔ جی جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس طلاق کے ہی حوالے سے ہے، اور یہ سوال پچھلے شاید پروگرام میں گزر چکا ہے، شاید ایسا ہے، مجھے مغالطہ ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ بعد السلام انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر ایک مرد اپنی بیوی کو طلاق دے اور رجوع کے ٹائم میں رجوع نہ کرے، یعنی رجوع کا جو وقت ہے وہ وقت گزر چکا ہو، اب وہ دوبارہ سے ملنا چاہ رہا ہے اور رجوع کرنا چاہ رہا ہے، تو کیا یہ نکاح نیا نکاح ہوگا یا نہیں؟ اور یہ بتائیے کہ کیا دوبارہ سے حق مہر معین کیا جائے گا یا پرانا والا ہی حق مہر شمار ہوگا؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ جی بالکل، یہ سوال ہوا تھا اور میں نے تفصیل سے اس کا جواب عرض کیا تھا۔ عدت کی مدت گزر جانے کے بعد یہ بالکل ایک دوسرے کے لیے نامحرم اور اجنبی بنتے ہیں، یوں سمجھے کہ بس اس سے کوئی شادی ہی نہیں ہوئی تھی۔ ایک جو ہے نا وہ خاتون ہے جس کا کوئی شوہر نہیں ہے، وہ اگر اسے شادی کرنا چاہتا ہے تو پھر دونوں کے رضامندی سے، رجوع میں تو یہ ہوتا ہے کہ خاتون نہ بھی چاہے اور مرد رجوع کر لے تو وہ دوبارہ اس کے نکاح میں آ جاتی ہے، فل نکاح میں آ جاتی ہے، لیکن اگر عدت کی مدت گزر جائے تو یہ ایک دوسرے کے لیے بالکل نامحرم اور اجنبی خاتون بن جاتی ہے۔ اگر یہ اس سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے رجوع کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوگا۔ رجوع کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں عدت گزرنے سے پہلے اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں لانا چاہے تو یا زبانی کہتا ہے میں نے رجوع کر لیا، یا ہاتھ لگاتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ اس نے رجوع کر لیا ہے، اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں جو ہے نا وہ لے آیا ہے۔ لیکن مدت اگر گزر چکی ہے تو بالکل جس طرح ایک خاتون کی جو ہے نا بالکل مطلب کسی کے نکاح میں نہیں، یہ فارغ ہے، اور کوئی بھی جو ہے وہ جو ہے نا وہ خواستگاری کر کے اس سے شادی کر سکتا ہے، خاتون بھی راضی ہے اور یہ مرد بھی راضی ہے، تو یہ ایک نیا نکاح ہوگا، نیا حق مہر جو ہے نا یہ مقرر کریں گے اور نئے ظاہر ہے پھر نکاح کے صیغے پڑے جائیں گے۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے، اور انہوں نے غسل خانے کے حوالے سے پوچھا ہے کہ آغا صاحب غسل خانے میں جو وہ WC لگائی جاتی ہے وہ تو قبلہ رخ نہیں لگائی جاتی، کیونکہ رخ کرنا یا پشت کرنا جو ہے وہ منع ہے، لیکن اگر ہم نہانے کے لیے اہتمام کر رہے ہیں یا شاور لگا رہے ہیں تو وہ قبلہ رخ لگانا جائز ہوگا یا نہیں، یہ بتا دیجیے گا۔ نہیں جی، یہ جو قبلہ رخ کا مسئلہ ہے یہ صرف یعنی رفع حاجت کے موقع پر جو ہے نا یہ حرام ہے، باقی حالات میں اس کا جو ہے نا وہ شاور کے قبلہ رخ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ایک خاتون کی جانب سے ہے، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب آج کل ناخن جو ہیں وہ لگوائے جاتے ہیں، آرٹیفیشل ناخن ہوتے ہیں، وہ بہت مہنگے لگائے جاتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے لگائے جاتے ہیں کہ اس کو ہم دوبارہ نکال کے لگا نہیں سکتے، وہ ایک دفعہ نکلیں گے تو ضائع ہو جائیں گے۔ اچھا یہ سوال پوچھنا ہے ان کو کہ ان ناخنوں کو لگا کر نماز ہو جائے گی یا نہیں، وضو ہوگا یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔
دیکھیں جی، اگر اس ناخن کی وجہ سے جو آپ کا اصلی ناخن ہے، یہ جو ناخن لگایا جاتا ہے، میرے خیال میں جو اصلی ناخن ہے اس کے آگے جو ہے نا وہ سرے کے اوپر جو ہے نا وہ لگایا جاتا ہے۔ اس نقلی ناخن کے نتیجے میں جو آپ کا اصلی اور اوریجنل ناخن ہے اس کا اگر کچھ حصہ معمولی یعنی سوئی کے نوک کے برابر بھی آپ کا جو اصلی نوک وہ ہے اس تک پانی نہیں پہنچتا، یا آپ کی انگلی کا جو نیچے کا ناخن کے نیچے کا حصہ ہے وہ بالکل معمولی بھی اگر وہ خشک رہ جائے تو وضو جو ہے وہ باطل ہوگا۔ لیکن اگر وہ آپ کا جو پرانا ناخن ہے پورا کا پورا وہ پانی وضو کا پانی اس تک پہنچتا ہے، اسی طرح پوری انگلی کے جو ہے نا وہ سرے تک پانی اگر پہنچتا ہے تو وہ ناخن لگا رہے، اسے جو ہے نا فرق نہیں پڑتا۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس سجدہ سہو کے حوالے سے ہے کہ آغا صاحب اس کی کیا تفصیل ہے اور کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور کب کیا جاتا ہے، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، سجدہ جو سہو ہے اس سے پہلے بھی یہ سوال کیا گیا ہے اور ہم نے جواب عرض کیا ہے۔ سجدہ سہو جو ہے وہ کوئی 5 مقامات پر کیا جاتا ہے۔ ایک سجدہ سہو یہ ہے کہ آدمی نماز میں غلطی سے کوئی بات کرے، جان بوجھ کے بات کریں گے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ غلطی سے جو ہے نا بے خیالی میں انسان کے منہ سے کوئی بات نکلے، مثلا نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی باہر سے جو ہے نا وہ کوئی شدید سردی ہے یا کوئی بھی وجہ ہے، تو بندہ بے ساختہ بے اختیار جان بوجھ کے نہیں کہے کہ دروازہ بند کرو، تو یہ نماز باطل نہیں ہوتی۔ جو ہے نا وہ 2 سجدے سہو کرنے پڑتے ہیں۔ یا مثلا جو ہے نا وہ فالتو قیام، مثال کے طور پر ایک آدمی سجدے سے سر اٹھانے کے بعد اس کی دوسری رکعت تھی، اس کو تشہد پڑھنا چاہیے تھا، لیکن غلطی سے اس خیال سے کہ میری تیسری رکعت ہے وہ بحول اللہ پڑھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر یاد آتا ہے کہ مجھے تشہد پڑھنی چاہیے، پھر ظاہر ہے فوراً بیٹھ جائے گا اور تشہد پڑھ کے پھر کھڑا ہوگا، اور پھر تیسری رکعت کا تسبیحات اور پڑھ کے پھر جو ہے نا وہ جائے گا، دوبارہ رکوع میں جائے گا۔ تو یہ جو اس نے ایک فالتو قیام انجام دیا ہے نا، وہ کھڑا ہو گیا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد اس کو یاد آیا ہے کہ مجھے تشہد پڑھنا چاہیے، وہ فوراً بیٹھ جاتا ہے اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو تیسری رکعت سے پہلے جو فالتو کھڑا ہوا تھا جس کو قیام بیجا کہا جاتا ہے، اس کے بعد بھی جو ہے وہ سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک سلام بیجا ہے، سلام بیجا، مثلا وہی دوسری رکعت تھی، اس میں تشہد پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے بعد اس کو کھڑا ہونا چاہیے، لیکن اس خیال سے کہ شاید یہ وہ میری مثلا مغرب کی نماز سمجھ کے مثلا تو اس نے سلام پڑھ لیا ہے تیسری رکعت سمجھ کے مثلا، اور السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ مستحب ہے، اس کی وجہ سے جو ہے سجدہ والا نہیں ہوتا، بلکہ باقی مثلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، پھر یاد آ جائے کہ یہ تو میری دوسری رکعت تھی، مجھے تیسرے رکعت کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا، اب یہ تیسرے رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، نماز مکمل کرے گا، اور یہ جو فالتو سلام اس نے پڑھا ہے وہ اس کے لیے وہ سجدہ سہو بجا لائے گا۔ یا مثلا ایک رکعت فالتو انجام دیا ہو تو وہاں یہ جو ہے نا وہ طریقہ ہے جی، یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ اور جہاں تک اس کے طریقے کا تعلق ہے، یہ کہ آدمی سجدے میں جاتا ہے اور 2 ذکروں میں سے کوئی بھی ذکر کر سکتا ہے، بسم اللہ وباللہ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد، بسم اللہ وباللہ وسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان دونوں میں سے کوئی بھی سجدے میں جائے اور پھر جو ہے وہ کھڑے ہو کے پھر دوبارہ سجدے میں جائیں، یہ جو ہے نا وہ 2 سجدے سہو کہلاتے ہیں جی۔ جی آغا بہت شکریہ۔ اگلا سوال بعد السلام ہمارے پاس یہ موجود ہے کہ اگر دوران پریگنینسی یعنی دوران حمل بلیڈنگ یا داغ وغیرہ لگے تو کون سا غسل کرنا پڑتا ہے، نفاس کا یا استحاضہ کا؟ پلیز آیت اللہ سستانی کے فتوے کے مطابق جواب عنایت فرمائیے۔
دیکھیں جی، میں نے وہ ابتدائی طور پر جو مسئلہ بیان کیا تھا اس میں میں نے عرض کیا نفاس جو ہے وہ ڈیلیوری کے موقع پر، یعنی ولادت سے پہلے یا ولادت کے دوران یا اس کے فوراً بعد جو خون آتا ہے وہ نفاس ہے، وہ نفاس ہے۔ باقی جو یعنی حمل کے دوران آتا ہے، یعنی اگرچہ حمل کے دوران یعنی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ خاتون جو ہے نا وہ اس کو ماہواری آئے، چونکہ جو خون جو ہے نا وہ ماہواری کے طور پر آتا ہے وہ دوران حمل اللہ کے قدرت اور اس کے نظام کے تحت وہ جو ہے نا وہ بچے کی خوراک کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ناف کے ذریعے جو ہے وہ ماں کا یہی جو ناپاک خون ہے وہ بچے کے جسم میں منتقل ہوتا ہے اور اس کے لیے خوراک کا جو ہے نا وہ کام کرتا ہے، اور جیسے ہی بچے کی ولادت ہوتی ہے ایک نظام قدرت کے تحت جو ہے یہ پھر دودھ میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، وہ پاک بھی ہو جاتا ہے، رنگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، ذائقہ بھی جو ہے نا اس کا وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ حاملہ عورت کو جو ہے نا وہ ماہواری نہ آئے، نہیں، وہ ہمارے فقہا کہتے ہیں دونوں جمع ہو سکتے ہیں کہ خاتون حاملہ بھی ہو اور اس کو خون حیض بھی آئے، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو خون آتا ہے تو وہ کم از کم 3 دن ہو، اس میں حیض والی جو ہے نا صفات، رنگ، جلن وغیرہ اگر ہے تو حیض والے احکام لاگو ہوں گے۔ نفاس تو ہے نہیں، نفاس نہیں ہے، کیونکہ نفاس جو ہے وہ ڈیلیوری کے موقع پر آنے والے خون کو کہا جاتا ہے۔ اگر وہ نفاس بھی نہیں ہے اور حیض بھی نہیں ہے، یا اس لیے کہ اس میں صفات نہیں ہے، یا اس لیے کہ 3 دن سے کم ہے، پھر وہ استحاضہ ہوگا، اور استحاضہ کی جو قسم بھی ہوگی، قلیلہ، متوسطہ، کثیرہ، ان کے جو احکام ہیں ان پر خاتون عمل کرے گی۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ نماز شب مستحب ہے جبکہ قضا نماز پڑھنا میرے اوپر واجب ہے، اب نوافل کی جگہ قضا نماز پڑھنا مجھے وہ ثواب بھی دلوا دے گا جو نماز شب کا ہے، یا میں آخر میں 2 رکعت نماز شب یا جو 1 رکعت نماز شب کی پڑھی جاتی ہے وہ پڑھ کر اتنا ہی میرے لیے کافی ہوگا؟ آپ تو وہ صرف قضا بجا لا کے یہ کہیں کہ نماز شب کا ثواب ملے گا، وہ مشکل ہے۔ آپ جو ہے نا وہ آ، اگر وہ توفیق ہو تو دونوں کام کریں۔ جی آغا صاحب، اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میری 1 سال کی مکمل قضا نمازیں ہیں جن کا مجھے خیال ہے اور یاد ہے کہ مکمل 1 سال کی نمازیں ہیں جو میں نے قضا کی ہیں، اور یہ حساب میں نے آپ ہی کے بتائے ہوئے طریقے سے لگایا تھا، یعنی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کے درمیان۔ یہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کسی پروگرام سے انہوں نے پتہ کیا تھا، یہ اس کی بھی درستگی فرما دیجیے گا کہ زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کا حساب لگائیں، اور جو درمیانہ ایک فگر نکلے وہ نمازیں آپ اپنی قضا شمار کریں اور اس کے ادا کریں۔ اب میں نے 1 سال کا حساب لگایا کہ میری زیادہ سے زیادہ جو قضا نمازیں ہیں وہ 1 سال کی ہونی چاہیے۔ قضا نماز کا حساب بھی دوبارہ سے دہرا دیجیے گا، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اب 1 سال کی نمازیں کس طریقے سے ادا کریں، یعنی میں پہلے مکمل سال کی صرف فجر کی نمازیں پڑھ لوں، پھر ظہر کی پڑھ لوں، پھر عصر کی 2 2 رکعت کر کے، اس طریقے سے وضاحت فرمائیے گا۔ جی ہاں، وہ سوال کا دوسرے حصے کا میں پہلا جواب عرض کرتا ہوں۔ جو قضا پڑھنے کا طریقہ ہے وہ یعنی دونوں ٹھیک ہے۔ آپ 1 سال کی صبح پڑھیں، پھر ظہر پڑھیں، پھر عصر پڑھیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور مثلا یا اگر آپ ایک ہی نشست میں وہ کئی دن کی پڑھنا چاہتے ہیں، مثلا پہلے صبح پڑھیں، پھر ظہر پڑھیں، پھر عصر پڑھیں، پھر مغرب پڑھیں، پھر عشاء پڑھیں، پھر دوبارہ صبح، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یا اس طرح پڑھیں، یا یہ ہے کہ آپ پہلے جو ہے نا وہ 1 سال کی صبح پڑھیں، پھر 1 سال کی وہ پڑھیں۔ صرف یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ایک ہی دن کی جو نماز عصر ہے اس کو آپ نے ظہر سے پہلے نہیں پڑھنا، اسی طرح ایک ہی دن کی جو نماز عشاء ہے اس کو آپ نے مغرب سے پہلے نہیں پڑھنا، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ باقی جیسے مرضی جو ہے نا ان کو انجام دیں۔ باقی یہ کہ تعداد کے جو ہے نا وہ
تعین کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر شک ہو زیادہ اور کم میں تو جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا وہ کہیں کہ بس جو کم ہے اسی کو فرض سمجھ کے انجام دیں، اور بہتر یہ ہے کہ اتنی پڑھی جائے کہ جس سے انسان کو تسلی ہو کہ اس سے زیادہ جو ہے نا نمازیں میری نہیں چھوٹی ہوں گی۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ایک سوال جو گزشتہ ہفتے آ چکا ہے وہ دوبارہ آیا ہے، اور اس بات کے ساتھ آیا ہے کہ وہ پچھلے ہفتے متوجہ نہیں تھے تو انہوں نے جواب نہیں سنا، تو آپ جواب کو دوبارہ دہرا دیجیے گا۔ کیا ایک ہی خاندان کے بندے ماہانہ رقم جمع کریں بوقت ضرورت، یعنی کسی کی خوشی یا غم کے موقع پر استعمال ہو اور بعد ضرورت واپسی ہو جائے اور فلاحی کاموں میں استعمال ہو سکے، اس پر خمس واجب ہوگا یا نہیں، جبکہ یہ ہم مکمل خاندان والے مل کر اس رقم کو جمع کر رہے ہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، یہ یعنی یہ ایک پیسہ آپ بچا رہے ہیں، وہ اس کو نکال کے خرچ کریں گے تو پھر تو وہ بچت نہیں ہوگی، خرچ نہیں کریں گے تو پھر وہ بچت میں آئے گی۔ یعنی اگر وہ مکمل سال رہے ہمارے پاس، جو خاندانی پیسہ جمع خرچ ہو نہیں رہا ہے۔ ہوتا تو پھر اس کو دیں گے۔ جی اچھا آغا صاحب، اس کے بعد ہمارے پاس صدقے کے حوالے سے سوال موجود ہے کہ آغا صاحب، روزانہ صدقہ نکالنا ضروری ہے، یا ہم ایک ہی دفعہ صدقہ نکالیں اور یہ نیت کر سکتے ہیں کہ یہ ہم نے پورے مہینے کا صدقہ نکال دیا؟ تو یہ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، دونوں کام آپ کر سکتے ہیں، آپ یا روزانہ نکالیں یا چونکہ ایک مستحب کام ہے، آپ روزانہ کی بنیاد پر بھی نکالیں یا ایک مہینے کے لیے بھی یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ اس صدقہ کے نتیجے میں مجھے ایک مہینہ تک بلاؤں سے محفوظ رکھے، تو ایک مستحب عمل ہے، اور نماز پنجگانہ کی طرح وہ کوئی وقت مخصوص تو نہیں ہے اس کے لیے۔ جی آغا صاحب، اگلا سوال ہمارے پاس نماز کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ نماز شب میں اور نماز تہجد میں کیا فرق ہے، یعنی یہ دو الگ الگ نمازیں ہیں یا ایک ہی نماز کے دو نام ہیں، اور اگر یہ الگ الگ ہیں جی تو ان دونوں میں سے زیادہ ثواب والی نماز کون سی ہے؟ نہیں، یہ ایک ہی نماز کے دو نام ہیں جی۔ قرآن میں لفظ تہجد آیا ہوا ہے، یہ خطاب ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ وہ من اللیل فتہجد، تو عربی میں جو ہے نا وہ اس کو یعنی تہجد بھی کہتے ہیں، صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں۔ نماز شب یعنی عربی میں صلاۃ اللیل، اور اردو یا فارسی میں نماز شب، اور تہجد بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ہی عبادت ہے جس کے دو نام ہے، نماز شب یا صلاۃ اللیل یا تہجد۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے۔ بعد السلام، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب، میں باہر کے ملک میں رہتا ہوں، پاکستان سے باہر، اور یہاں پر مسلمانوں کی تعداد کم ہے، اور میں جن افراد کو جانتا ہوں وہ بہت ویل سیٹلڈ ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سڑک پر کوئی ایسا بھوکا یا پیاسا جو کافر ہے، انگریز ہے، میں اس کو جانتا ہوں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، کیا اسے میں جو رقم دے رہا ہوں کھانے پینے کے لیے، کیا اس پر میں صدقے کی نیت کر سکتا ہوں؟ یہ میرا صدقہ شمار ہوگا یا نہیں؟ کیا صدقہ کافر کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ جی، اہل کتاب کو آپ صدقہ دے سکتے ہیں، یہ ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ جو مستحب صدقہ ہے، ظاہر واجب صدقہ تو یا فطرہ ہے یا زکوٰۃ ہے، اس کے احکام الگ ہیں، باقی جو مستحب صدقہ ہے وہ آپ کسی اہل کتاب کو دے سکتے ہیں، جی آغا جیسے صاحب، بہت عیسائی ہے۔ شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر لڑکی کا صرف فقط نکاح ہوا ہو، ابھی رخصتی نہ ہوئی ہو اور نکاح ہو چکا ہو، اور وہ یہ چاہتی ہو کہ وہ اپنے شوہر… نہیں جی، یہ میاں بیوی ہیں، یہ میاں بیوی ہیں، اور جو ہے نا وہ ان کا ساتھ آنا جانا یا باقی جو ہے نا وہ آ، کوئی بھی کسی بھی قسم کا جو تعلق ہے اس کے لیے کسی کی اجازت نہیں چاہیے، نکاح کے نتیجے میں یہ میاں بیوی ہیں۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اور آخر میں کافی افراد کی جانب سے دعاؤں کی اپیل ہے کہ آپ کی زبانی دعا کروائی جائے، اور ساتھ ساتھ ایک خاتون کی یہ بھی التماس ہے کہ میری بیٹی کی امتحانوں میں کامیابی کے لیے بھی دعا فرمائیے، اور کئی مریضوں کی بھی دعاؤں کی التماس ہے، تو آپ
دعا فرما دیجیے گا۔ جی، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اللہم انا نسألک باسمک العظیم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا، خدایا حق محمد و آل محمد مومنین کی ان کی جو بھی شرعی حاجت ہے اس کو پورا فرما۔ ہماری طلبہ و طالبات ہیں جنہوں نے امتحانات دے رکھے ہیں یا دے رہے ہیں، یا جنہوں نے بعض جائز مقاصد کے لیے ٹیسٹ انٹرویو دے رکھے ہیں، انہیں نمایاں کامیابی نصیب فرما۔ مریضوں کو خصوصاً ہمارے ایک عزیز ہے جن کا 3 دن پہلے بائی پاس ہوا ہے، انہیں جلد از جلد شفاء کامل اور عاجل عطا فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے اعوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، محمد و آلہ الطاہرین۔